انسان کو اس کے گناہ ڈراتے ہیں، کبھی وہ دائیں سے آتے ہیں، کبھی وہ بائیں سے آتے ہیں، کبھی وہ آگے سے آتے ہیں، کبھی وہ پیچھے سے آتے ہیں، کبھی وہ بستر میں آتے ہیں، وہ کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی وہ کچن میں آتے ہیں، کبھی کہاں آتے ہیں، کبھی کہاں آتے ہیں۔ وہ ایسے دماغ پہ انسان پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ انسان کو قدم قدم پہ ڈراتے ہیں۔ جو دن بھر میں انسان گناہ کرتا ہے، کبھی آنکھ کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی دل کا گناہ، کبھی سوچ کا گناہ، کبھی لقمہ حرام کا، کبھی آنکھ کا دیکھنا حرام کا، کبھی کان کا سننا حرام کا، کہیں زبان کا بولنا حرام کا۔ یہ سارے کے سارے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کی دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے انسان پہ حملہ کرتے ہیں اور انسان کو ڈراتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں موقع دیا، تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے گناہ خفیہ کیا تو توبہ بھی خفیہ کریں۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ اعلانیہ ہیں تو پھر ہم اپنی توبہ بھی اعلانیہ کریں۔ دیکھیں کچھ گناہ اس طرح کے ہیں جو اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں، جو اللہ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ آج کے دور میں حدیث پاک میں اندر آتا ہے، موسیقی کا سننا، عورت کا بے پرد بازار میں چلنا، آدمی کا سود کھانا، تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد حضرات کا، اور اسی طرح غیبت کرنا، چغلی کرنا، نماز کا نہ پڑھنا، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ۔ جو عورت بازار میں بے پرد جاتی ہے، بے پرد جاتی ہے، وہ پتہ کیا کہتی ہے اللہ کو؟ وہ اللہ کو یہ کہتی ہے، اللہ میں پردہ نہیں کرتی، تو جو کرنا میرا کر لے، تو جو میرا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے۔ تو میری بہت ساری مائیں بہنوں کو لا علمی میں ایسا کام کر بیٹھتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ ایسے کوئی مرد اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، کمزوری کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے اس کی شلوار نیچے ہو جاتی ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اللہ تو نے کرنا میرا کر لے۔ جو آدمی سود کھا رہا ہوتا ہے، حرام کھا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ میں کھا رہا ہوں، اگر تیرے اندر پاور ہے تو کر کے دکھا دے۔ حالانکہ اللہ خود کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، میرے اندر پاور ہے، میرے اندر تک ولا تحسبن اللہ غافلا، میرا بندہ، میری بندی، میں غافل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تو ننگے منہ کیوں چلتی ہے، میرا بندہ، میری بندی، مجھے پتہ ہے تو گانے کیوں سنتی ہے، تو موسیقی کیوں سنتی ہے، میرا بندہ تیری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، مجھے پتہ ہے ولا تحسبن اللہ غافلا، تیرا رب تجھ سے غافل نہیں ہے، تیری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، تیرے کانوں کو دیکھ رہا ہے، تیری زبان کو سن رہا ہے، تیرے پیٹ میں جاتے ہوئے لقمے کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری بندی، میرا بندہ، میں تجھ سے غافل نہیں ہوں، میں تجھ سے غافل نہیں ہوں، تو مجھ سے توبہ کر لے، تو مجھ سے توبہ کر لے، تو اپنی زندگی کو لوٹا کے واپس میری طرف آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کو راضی کر لے۔ اگر میری زندگی میں گناہ کوئی خفیہ ہے، دیکھیں موت کا نہیں پتا، انسان اگر گناہ خفیہ کرتا ہے تو نیکی بھی خفیہ کرے۔ اچھا، بعض اوقات انسان، ایک گھمنڈ انسان کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ آدمی کو گھمنڈ ہوتا ہے مال کا، کسی کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی خوبصورتی کا، کسی کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی گاڑی کا، یہ بھی گھمنڈ ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ اور کسی کو گھمنڈ اپنی نیکی کا بھی ہوتا ہے۔ میں مولوی صاحب ہوں، میں کہوں میں تو استاد الحدیث ہوں، میں تو جی شیخ الحدیث ہوں، میں جو مفتی صاحب ہوں، میں تو ہر وقت تسبیح لے کے پھر رہا ہوں، جی میں تو تبلیغ میں جا رہا ہوں، میں تو فلاں کام کر رہا ہوں۔ یہ نیکی کا گھمنڈ، اللہ کی قسم، کوئی عورت یہ کہی میں تو پردے والی ہوں، باقی تو پردہ کرتی نہیں۔ پردہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پردہ نہیں کرتی ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ پولیس والی گاڑی ہے نا، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ مجرم سے نفرت نہیں ہے، مجرم سے نفرت نہیں، جرم سے نفرت ہے۔ ہمیں اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی رشتہ دار عورت سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اپنی نیکی کو دیکھ کے اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔